انرجی. اب انرجی کی ڈیفینیشن کیا ہو سکتی ہے سر؟ انرجی کی ڈیفینیشن کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اس کائنات کی سب سے بڑی طاقت کا نام لیتے ہیں. اس جہان کی سب سے بڑی طاقت کا نام سر گاڈ، اللہ. شک تو نہیں شک نہیں. اس کائنات کی سپر پاور کا نام کیا ہے؟ اور آنے والے جتنے جہان آئیں گے اس پاور کا کیا نام ہے؟ اس پاور کو ڈیل جس نے کرنا ہے اچھے طریقے سے، اس پاور کا کیا نام ہے؟ جتنے معاملات دیکھنے ہیں، جتنا رزق دینا ہے، جتنا لینا ہے، جتنی جانیں دینی ہے، جتنی لینی ہے، جتنی خوبصورتی دینی ہے، جتنی لینی ہے، سب کا مالک. اگر میں قرآن پاک کی آپ سب ایک بات کروں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ یار اللہ نے انسان کو ایسی خوبصورتی سے نوازا ہے کہ اس جیسی مخلوق پوری کائنات میں کہیں نہیں ہے. سمندروں کے اندر جا کے دیکھیں مخلوق نہیں ہے، آسمانوں کے خلابے بنائے مخلوق نہیں ملے، مجھے ایسی مخلوق نہیں ملے. کیوں؟ یہ کہاں پہ ملے گی؟ یہ جو اللہ نے زمین بچھائی ہے سر، یہ یہاں پہ ملے گی. ٹھیک ہے، آپ چاند تارے توڑ کے لے ہیں نا سر، ایسی مخلوق نہیں ملے گی. آپ مون پہ قدم رکھ لیں، ایسی مخلوق نہیں ملے گی. آپ جتنے بھی سیارے ہیں ان پہ یہ مخلوق کہاں ملے گی؟ زمین. سمجھ آئی؟ یہ باری تعالیٰ کی ایسی کریشن کہ یہ کہاں ملے گی؟ جہاں پہ باری تعالیٰ کا حکم ہے، آرڈر ہے، وہیں پہ ملے گی. سمجھ آئی؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یار ایسی سپر پاور جس کو کیا کہتے ہیں؟ گاڈ. جس کو گاڈ کہتے ہیں، خدا. یار ایسی نظام ہستی جو کون چلا رہا ہے؟ خدا. کسی کو کم کسی کو زیادہ دے کے آزما رہا ہے. کیا بات ہے. ہاں صاحب، آپ کا اپنا بزنس ہے، یقین کریں مجھے، میں کل بزنس کے اوپر بات کی ہے، میں کاروبار کے اوپر، کہ یار میرے ذہن میں ویسے آپ نہیں ہے، لیکن یقین کریں میں آپ کو اس لیے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ کسی کی غلامی نہیں کرتے. بڑے کم ایسے لوگ ہیں جو کسی کی دکانوں میں جا کے اپنے بارے میں کچھ نہیں سوچتے. اور آپ ماشاءاللہ حافظ صاحب، آپ اتنا سا کھوکا بھی لگاتے ہیں نا سر، اپنے جب مرضی بند کر سکتے ہیں. کیا خیال ہے؟ اپنی بہار ہے. لیکن یہ بزنس کی کلاس نہیں ہو رہی، یہ انرجی کی کلاس ہو رہی. ٹھیک ہے. اچھا، وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یار ایک چیز آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایکشن کا ریئیکشن ہو رہا ہے. یقین کریں آپ سب، کم ایسے لیکچر ہیں کہ جس کے اندر میں نے قرآن کو پڑھا ہو. کم ایسے لیکچر. کیوں؟ یار حافظ کو نہیں کرتا سر. ایک ایسی پاور جس کا نام گاڈ ہے، خدا ہے، اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہے، یہ ساری کائنات کا خالق ہے، رازق ہے، علیم ہے، خبیر ہے، علیم بذات صدور ہے. کون ہے؟ اللہ ہے. سر اس کے پاس ایسی سپر پاور ہے جو اس کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے. توحید کی ڈیفینیشن لاسٹ میں نے ان بچوں کو دی کہ یار ایسی تعریف جو ڈیزرو کرتا ہے کہ صرف رب بھی ہے. کیا؟ ایسی تعریف کہ ایسی تعریف کوئی نہیں ہو سکے. ایسی کمال کا لقب جو لقب صرف اس ذات پاک کو دے سکے اور کسی کو نہ دے سکے. ایسا کلام پاک جو اس کو دے سکے کسی اور کو نہ دے سکے. سر اس کا نام کیا ہے؟ رب. میں نے جب ان کو دی نا بڑے خوش ہوئے کہ یار وہ حافظ صاحب جو کتاب کے اندر لکھی تھی نا یہ تو کوئی 10 سال پرانی ہے. یار لیٹسٹ، میں کل یہ ان کو سائنس پڑھا رہا تھا، ٹیکنالوجی پڑھا رہا تھا، آئی ٹی کے اوپر کوئی بات ہو رہی تھی، تو ان کو وہ چیزیں ملی جو انہوں نے پہلے نہیں سنی. ہم نے جو انرجی کی جو تعریف ہے، یہ جو انرجی کی تعریف ہے، یہ جو سائنس کی تعریف ہے، اور کیا کہتے ہیں آگے کردار کریکٹر کی تعریف ہے، یہ کبھی ہم نے 10 سال یا 12 سال ہم نے پیچھے چلے جائے نا تو وہی ہمیں ملے گی جو کتابوں میں لکھی ہے. اور یہ کتابوں کے اندر کا مٹیریل چینج نہیں، کور چینج ہوتے ہیں اس کے. سر انرجی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سر ایسی قوت، ایسی طاقت جو کیا کرے، انسان کو مجبور کر دے. اب آپ کہیں گے یار یہ کیسی طاقت ہے جو انسان کو مجبور کرے گی؟ انسان اس سے فائدہ لے، پہلے وہ انسان کو مجبور کر دے. فور ایگزامپل کیسے؟ سر آسمان سے بجلی نیچے زمین پہ گرتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ تباہی مچاتی ہے. مجبور ہو جاتا ہے انسان، یار یہ کیا ہو گیا،
سر اب اس انرجی سے فائدہ مل رہا ہے، سولر پینل سمجھ آ گئی سر، اس سے فائدے مل رہے ہیں، اس سے یہ جل رہے ہیں، یہ بلب چل رہے ہیں، اس سے یہ ریکارڈنگز ہو رہی ہیں، اس سے پنکھے چل رہے ہیں، اس سے اے سی چل رہے ہیں، ہیٹر الیکٹرونک آ گئے، سمجھ آ گئی، فائدہ لے رہے ہیں سر۔ ایسی انرجی جو پہلے انسان کو مجبور کر دیتی ہے، یار مایوس ہو گئے یار، ابھی کچھ دن پہلے 2005 کا یہ دیکھیں ذرا، یہ کچھ سال پیچھے جائیں، 2005 میں زلزلہ آیا تھا، بڑا خطرناک زلزلہ آیا تھا سر، مجبور نہیں ہو گئے تھے، مجبور۔ ناگاساکی میں جو بم بلاسٹ ہوا تھا سر، کتنی نسلیں آنے والی ہیں، کسی کا کان نہیں ہے، کسی کا ٹانگ نہیں ہے، کسی کی انگلیاں پوری نہیں ہے، کیوں کیا ہوا تھا سر؟ وہاں پہ ایک ایٹم بم بلاسٹ ہوا تھا، اس نے اتنی تباہی مچا دی کہ آنے والے وقت میں کیا ہوا کہ نسلیں اپاہج پیدا ہو گئی ہیں، مجبور ہو گیا نا انسان۔ لیکن آنے والے وقت میں اب سر اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے کوئی زلزلہ آتا ہے، لیکن ہم اس کو مینیج نہیں کر سکتے، اس کو روک نہیں سکتے، لیکن کیا ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے یار آنے والا ہے، ہم کیا کریں؟ اپنے آپ کو بچا لیں، کیئر کر لیں، اپنی سپورٹ میں کچھ چیز لیں، شیلٹر بن جائیں، سمجھ آ گئی سر؟ ایسی انرجی جو آپ کو کیا کرے، مجبور کر کے، سمجھ آ گئی ہے؟ اس پوری کائنات، یہ پوری کائنات کا نظام چلانے والی ذات کا نام ہے باری تعالیٰ۔ اب اس اللہ نے کیا کہا ہے، اپنا جو نائب تسلیم کیا وہ کس کو کیا ہے؟ حضرت انسان کو، حضرت انسان کو کیا ہے کہ انسان میرا کیا ہے؟ نائب ہے، خلیفہ۔ اللہ کا خلیفہ کون ہے؟ انسان ہے۔ اچھا انرجی کے اوپر بات کریں، اس خلیفے کا دماغ میں ایسی انرجی ڈال دی ہے کہ وہ جس پہ بھی بات کرے کمال کر دے، وہ پڑھائی کے اوپر بات کرے تو کمال کر دے، وہ ایجوکیشن کے اوپر بات کرے تو حق ادا کر دے، وہ آئی ٹی کے اوپر بات کرے تو کہ یار کیا بات ہے، مزہ آ گیا، وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ بات کرے تو پتہ لگے یار بات ہوئی ہے، وہ کوئی سائنس کا چیپٹر اٹھائے تو پتہ لگے یار کوئی بات ہوئی ہے، وہ فیلڈ کا چیپٹر اٹھائے تو پتہ لگے یار کوئی بات ہوئی ہے، وہ انگلش کا چیپٹر اٹھا کے پڑھائے تو پتہ لگے بات ہوئی ہے، فزکس پڑھائے تو پتہ لگے یار واقعی فزکس پڑھائی ہے، کیمسٹری کے نومیریکلز کروائے ہیں تو پتہ لگے یار واقعی نومیریکلز کرو، کیا خیال ہے؟ ہوا ایسا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے یار آج انرجی پڑھ رہے ہیں، آنے والے وقت اور دور کے اندر یہ انرجی کی ڈیفینیشن چینج ہو گئی، کچھ اور ہے، کل کچھ اور ہوگی، کل کچھ اور تھی، سمجھ آ گئی؟ آج کی ڈیفینیشن کل والی نہیں ہے، آج کی ڈیفینیشن آج کی ہے، کل کیا ہوگا؟ اور ہو جائے گی۔ سر یہ قرآن نہیں ہے، بدلتا رہے گا، یہ قرآن نہیں بدل سکتا، کیا خیال ہے؟ قرآن نہیں بدل سکتا، لیکن کہنے کا مطلب ہے قرآن میں سے اٹھا کے چیزیں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ موتی نکال کے دے سکتے ہیں۔ اور انرجی نہیں ہوگی نا بندے کے اندر تو ورک نہیں ہوگا، سمجھ آ گئی؟ اس کو مانتے ہیں کہ یار میں کھاؤں گا نہیں تو بڑا کیسے ہوگا، سمجھ آ گئی؟ ایسا ہوتا تھا نا بچپن میں، بہتر کھایا پیا کرو، کیوں کھاؤ گے پیو گے تو بڑے کیسے ہوگے؟